أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ کچھ عرصے سے ہم تعلق کے اوپر جنہیں سن رہے ہیں۔ تعلق جوڑنا یہ صلہ رحمی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور قطع رحمی سے بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ قطع رحمی سے جہنم کی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم یہ سب کچھ کیوں کریں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم سے مطالبہ ہے۔ لیکن ایک انتہا اس جدید دور میں یہ بھی ہے کہ وہ تعلق کو اہمیت دیتے ہوئے ناراض ہونے کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ کوئی کچھ کرتا رہے، وہ سمجھتے ہیں اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کو حق ہے جو مرضی کرے، ہمیں اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔ شریعت یہ بھی نہیں چاہتی۔ شریعت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ دیکھو، اگر کوئی شخص جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہو اور وہ خطرہ ہو کہ جہنم میں جا گرے گا، اگر تمہیں ذرا سے بھی اس سے محبت ہے اور ہمدردی ہے تو پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اس کے باوجود جب شریعت کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی، اور آپ کے پیاروں کی طرف سے کیوں نہ ہو، آپ کی بیٹی فاطمہ کی طرف سے ہو یا عائشہ کی طرف سے ہو، تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، تاکہ دوسرا آپ کی ناراضگی کو محسوس کرے۔ آپ کے چہرے کی سرخی دیکھ کر صحابہ سمجھ جایا کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ ہمارا غصہ ہر معاملے میں ہوتا ہے، نمک تیز ہو گیا اس پر بھی غصہ، صفائی نہیں ہوئی اس پر بھی غصہ، بچے نے اسکول کا کام نہیں کیا اس پر بھی غصہ، تو پھر وہ وقت ختم ہو گیا جب چہرے پر صرف غصہ کرنے سے ہی اگلا بندہ سمجھ جائے۔ اس لیے ہمیں آسان انداز میں بات کو سمجھانا ہے تاکہ وہ بات کو قبول کرے۔ مقصود اس کی اصلاح ہے، اس کی اصلاح کے لیے جو طریقہ بھی ہو سکے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز بڑے خوبصورت انداز میں ملتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کو دیکھا اور دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہیں ہوئے۔ ام المومنین عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول، میں نے کیا قصور کر دیا؟ میں اللہ اور رسول کی طرف اپنی غلطی سے رجوع کرتی ہوں، جو بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ ناراض ہیں، آپ اندر نہیں آ رہے، تو مجھے بتائیے کہ میرا قصور کیا ہے، اور جو بھی قصور ہے میں پہلے معافی مانگ لیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ گدا کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں، تکیہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویریں ہوتی۔ صحیح بخاری کی 5961 اور صحیح مسلم کی 2107 نمبر حدیث۔ میں نے گروپ میں میسج کر دیا، اور میں نے خیال نہیں کیا کہ اس میں تصویر عورت کی تھوڑی سی ایسی ہے جو برہنہ قسم کی محسوس ہوتی ہو، ایک اچھی چیز تھی، میں نے بھیج دی۔
فوراً چھوٹے بھائی توصیف الرحمان کا میسج آ گیا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا، بات تو بڑی اچھی بھیجی آپ نے، لیکن یہ نہیں دیکھا اس پر تصویر کیسے لگی ہوئی ہے۔ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ یہ غیرت ہمارے اندر موجود ہے۔ اب کوئی کچھ بھیجتا رہے، ہم کوئی ریئیکشن بھی نہ دکھائیں، شریعت کا یہ مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عائشہ سے محبت کرنے کے باوجود کیسے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، ایسے ہی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت تھی۔ آپ نے حدیث سنی کہ ایک طرف حسن بیٹھے ہیں، ایک طرف اسامہ بیٹھا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان کے چاہنے والوں سے بھی محبت کر۔ لیکن یہی اسامہ ایک دفعہ ایک مخزومی خاندان، قریش کا اونچا خاندان ہوگا، ان کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ چوری کرنے کے بعد معاملہ آپ کے پاس آیا، آپ نے شریعت کے حکم کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اب سب پریشان ہو گئے کہ اتنی اونچے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا۔ پھر سوچا کہ کس سے سفارش کروائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی نرمی کر لیں۔ ان کا انتخاب اسامہ رضی اللہ عنہ پر گیا کہ یہی اللہ کے نبی کے بہت قریب ہیں اور یہی سفارش کر سکتے ہیں۔ اسامہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی سفارش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا۔ فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں سفارش کر رہے ہو، یعنی غصہ آپ نے کیا اس بات پر کہ ایک اللہ کی حد ہے، قرآن مجید کا حکم ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا، اور تم اس میں سفارش کر رہے ہو۔ اسامہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی 1688 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج بچہ بیمار ہو جائے نا تو بندہ کیسے کوشش کرتا ہے کسی طرح یہ سے میں ٹھیک کر لوں، پیسے نہیں ہوتے بھیک مانگ لے گا، مسجدوں میں جا کر اپنی غیرت ختم کر لے گا، لیکن بچے کے لیے پیسے جمع کرے گا، اور وہ جہنم کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کو کیسے سمجھاؤں، اس کی کیسے تربیت کروں؟ آج اس جدید دور کا فلسفہ یہ بھی ہے کہ وہ اس کا معاملہ ہے۔ بھائی اگر ہمدردی ہے، اگر محبت ہے، اگر اس کی بیماری پہ دل تڑپتا ہے تو جہنم کی آگ اس پہ پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انس بن مالک آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ یہودی حیض کی حالت میں عورتوں سے تعلق ایسا توڑ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحبت کے سوا، جمع کے سوا ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے، بوس و کنار کرنا، گلے سے لگانا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں، اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہودی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ اسید کہنے لگے یا رسول اللہ ان کی مخالفت میں کیا ہم حیض کی حالت میں صحبت نہ کر لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ صحیح مسلم 302 نمبر حدیث ہے۔ اب صحبت کرنا یہ شرعاً حرام ہے، اور حرام بھی کس درجے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حائضہ عورت سے صحبت کی یا بیوی کے دبر میں لواطت کی
یا کسی کاہن کے پاس گیا، اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ یہ روایت صحیح ترمذی کی 135 نمبر حدیث ہے۔ تو اتنا بڑا جرم، اور پھر صحابی یہودیوں کی مخالفت پر اس کی جب اجازت مانگتا ہے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور انہیں محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے۔ تو بھائیو، یہ ناراضگی کا اظہار کرنا تاکہ دوسرا اپنے غلط کام سے رک جائے، دوسرا اس بات کو محسوس کرے کہ میں نے شریعت کے خلاف بات کی ہے، وہ چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، پھر آدمی اپنے تعلق کو نہ دیکھے، شریعت کو سامنے رکھے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اس لیے ادا نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص ہمارا امام بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کسی واعظ میں، کسی تقریر میں اتنا غصہ نہیں دیکھا جتنا غصہ اس کی اس بات کو سن کر آیا۔ فرمایا کہ تم لمبی نماز پڑھا کر لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو، دین سے نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، تمہارے مقتدیوں میں ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کام کاج کرنے والے حاجت مند بھی ہیں۔ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ بخاری کی 702 اور مسلم کی 466 نمبر حدیث ہے۔ ہلکی سے یہ بالکل مراد نہیں کہ آدمی سورۃ فاتحہ اور پیچھے چھوٹی سی کوئی سورت بھی نہ پڑھ سکے، جیسے کچھ لوگ وہ 6-7 منٹ کی جماعت کراتے ہیں اور آدمی اس نماز کے اندر فاتحہ بھی پوری نہیں کر سکتا، یا بھی سبحان ربی العظیم 3 دفعہ 5 دفعہ کہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ 2 دفعہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ مراد نہیں، لیکن اتنی لمبی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سورۃ بقرہ شروع کر دی، اب اتنی لمبی جو کرائے گا اس پر آپ اتنے غصے ہوئے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو دین سے بھگانا چاہتے ہو، دین سے ان میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اس میں آپ نے شدید غصہ کیا۔ ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپس میں تقدیر کے اوپر بحث کر رہے تھے۔ مسئلہ تقدیر آج بھی لوگ الجھتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سخت ناراض ہوئے، آپ کے چہرہ سرخ ہو گیا، گویا انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ فرمایا، کیا تمہیں اس تقدیر کے مسئلے پر بحث کا حکم دیا گیا ہے؟ تم سے پہلی قومیں اس معاملے میں انہوں نے بحث کی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم پر واجب کرتا ہوں کہ تم اس مسئلے پر بحث اور جھگڑا نہ کرو۔ ترمذی کی 2133 نمبر حدیث ہے، اور البانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو سنا، وہ کسی آیت کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اس کے اندر جھگڑ رہے تھے۔ آپ غصے کی حالت میں تشریف لائے، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے، اور فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ صحیح مسلم کی 2666 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہ کا حکم تو اس لیے کہ مانا جائے۔ اللہ نے ایک بات کہہ دی اور اس بات کو جیسے فرما دیا قبول کر لیا جائے۔ اس کے اندر بحث اور مباحثہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ حج کر رہے تھے، کثیر صحابہ تھے۔
آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو صحابی قربانی کا جانور لے کر نہیں آیا وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ حج تمتع بعد میں بھی کچھ لوگوں کو ناپسند تھا، لیکن دیکھیے اس زمانے میں بھی صحابہ موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر بھاگ کر عمل کرنے والے۔ آپ نے کہا احرام کھول دو، تم نے عمرہ کر دیا، اب حج کے لیے دوبارہ احرام باندھنا۔ اس پر لوگوں نے اس بات کو عجیب سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ گھر چلے گئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس نے غصہ دلوایا؟ اللہ اس کو آگ میں داخل کرے، آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بعض لوگوں کو عمرے کے بعد احرام کھولنے پر تعجب ہو رہا ہے، حالانکہ اگر میں بھی اپنی قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا تو پھر میں بھی احرام کھول کر حج تمتع کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحریر مکمل ہو گئی، اس کے بعد معلوم ہو گیا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکتے، اس سال ہمیں واپس جانا ہے، معاہدہ ہو گیا۔ اور اس معاہدے کے ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو حکم دیا اٹھو، اٹھ کر قربانی کرو، سر مڑواؤ۔ اب صحابہ تو عمرہ کرنے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں۔ صحابہ آپ کے ساتھ تیار ہوئے تھے۔ اب صحابہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی، آپ نے دوبارہ کہا اٹھو قربانی کرو، سر منڈواؤ۔ تیسری بار کہا اٹھو قربانی کرو، سر منڈواؤ۔ کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی وہ تو ایک شوق تھا، ان کو تو بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ کعبہ سامنے ہے اور ہم ان مشرکوں سے لڑ کر بھی جا کے عمرہ کر سکتے ہیں، اب یہی ہم قربانی کر لیں، یہی ہمارا عمرہ ختم ہو جائے۔ تو انہیں یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، جو بھی خیمہ تھا وہاں بنایا ہوا، آپ کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کیوں ناراض ہیں؟ انہوں نے قصہ بیان کیا، یہ میں نے 3 دفعہ حکم دیا ہے، یہ میری بات نہیں مان رہے۔ ام المومنین دیکھیے کیا خوبصورت دور تھا، کیسے ام المومنین مشورے دیا کرتی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ کہنے لگی اگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ لوگ یہاں قربانی کریں، سر منڈوائیں، تو جائیے اپنی قربانی کیجئے، اپنا سر منڈوا دیجئے۔ کیونکہ لوگ تو اس امید میں ہیں کہ شاید حکم بدل جائے، شاید ہمیں اجازت مل جائے کہ ان مشرکوں سے لڑ کر عمرہ کر لیں، ہمارا عمرہ پورا ہو جائے۔ ہم تو اتنے عرصے سے تڑپ رہے ہیں خانہ کعبہ دیکھنے کو، اب اتنا قریب آ کر ہم سر منڈوائیں اور قربانی کر لیں، دل پر بوجھ ہے۔ بوجھ اس معاہدے کا بھی تھا، ظاہراً معاہدہ دب کر نظر آ رہا تھا، لیکن بہرحال ام سلمہ نے تجویز دی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ جائیں، جا کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے اپنے جانور کی قربانی کی، سر منڈوایا۔ پھر تو صحابہ کی لائن لگ گئی اس کام پر، صحابہ قربانی بھی کرنے لگے اور بال بھی منڈوانے لگے۔ بخاری کی 2032 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ غصہ، یہ حکمت عملی کس معاملے میں ہے؟ غصہ ہم بھی ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں، موازنہ کیجئے، یہ غصہ نمک تیز ہونے پر نہیں ہے، یہ پانی دیر سے لانے پر نہیں ہے، یہ ذاتی معاملات میں ایسا غصہ نہیں ہے، یہ شریعت کے احکامات سے متعلق ہے۔ اور جب ہم
بچے کو نماز کے لیے بھی مارے اور سکول نہ جانے کے لیے بھی مارے. جتنا اس کی مار نماز نہ پڑھنے پر پٹتی ہو اتنی ہی سکول نہ جانے پر، ٹیوشن نہ جانے پر پٹتی ہو، امتحان میں فیل ہونے پر پٹتی ہو. تو وہ یہ فرق نہیں کر سکے گا کہ اس میں دونوں میں اہم کام کون سا ہے، مجھے مار پڑی کس بات پر. اور اگر شریعت کے معاملات کو ترجیح دی جائے اور دوسرے معاملات میں رعایت کی جائے اور دوسرے معاملات میں وہ غصہ نہ کیا جائے جو شریعت کے احکامات کی پامالی کے وقت انسان کرتا ہے، تو پھر اس کو بات سمجھ میں آ سکتی ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں ایک پرچم اٹھائے ہوئے میرے پاس سے گزرے اور میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سر لانے کا حکم دیا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کیا ہے. یہ روایت ترمذی کی 1362 نمبر حدیث ہے. یعنی غصہ آپ اس حد تک کرتے تھے کہ سر اتار دیا اس کا جو شریعت کی اتنی بڑی خلاف ورزی کرے کہ اپنی ماں سے ہی وہ شادی کر لے، تو شریعت کا حکم پھر اس کے لیے یہی ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. دیکھیے طلاق کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، طلاق 3 اکٹھی نہیں ہے. آدمی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد پھر 3 ماہ کی عدت ہے جو بیوی اس کے گھر میں گزارے گی، اور وہ عدت گزارنے کے بعد اگر وہ اس عدت میں دوبارہ رجوع کرتا ہے تو بغیر نکاح کے رکھ لے گا، اور اگر 3 ماہ گزر جائیں تو پھر عورت آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، جہاں چاہے وہ شادی کرے، چاہے پہلے خاوند سے کر لے. پھر دوبارہ بس گئی، پھر دوبارہ غصہ آ گیا، پھر خاوند پھر اسے طلاق دیتا ہے، یہ دوسری طلاق ہے. اور دوسری طلاق کے بعد پھر اس کے پاس عدت ہے، 3 ماہ خاوند کے گھر میں گزارے گی. اگر خاوند چاہے گا 3 ماہ میں رجوع کرنا تو رجوع کر لے، 3 ماہ گزر جائیں تو اس کے بعد پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے. وہ کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، عورت کی آزادی ہے، پھر مرضی عورت کی چلے گی. اور پھر گھر بس گیا، پھر اس نے کبھی غصے میں طلاق دے دی، چاہے 10 سال بعد دی ہو، وہ تیسری طلاق ہے. اب اس کے بعد عورت اس کے گھر میں نہیں رہے گی، وہ اس سے جدا کر دی جائے گی اور کوئی صورت ان کے نکاح کی نہیں بنتی. یہ حلالہ وغیرہ سب غیر شرعی ہیں، آپ نے اس پر لعنت کی ہے. تو یہ طلاق 3 طلاقوں کا یہ طریقہ ہے. اور جیسے ہم دیتے ہیں، ہمارا وہ لکھنے والا لکھتا ہے طلاق طلاق طلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آدمی کے متعلق یہ بتایا گیا آپ کو کہ اس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم اللہ کی کتاب کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی کتاب سے مذاق کر رہے ہو. قرآن کے اندر تو جو اللہ نے بتایا وہ تو ایسے تھا جیسے میں نے بیان کیا، قرآن و سنت کے مسئلے میں روشنی میں مسئلہ ایسے ہی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو. اس پر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے قتل نہ کر دوں؟ نسائی کی 3430 نمبر حدیث ہے. تو آپ نے غصہ کیا، آپ صحابہ پر غصہ بھی کرتے تھے. ایسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی. دیکھیے طلاق کے لیے یہ ضروری ہے
سنت طلاق کے دیے کہ یا تو وہ حاملہ ہو، حاملہ عورت کو طلاق دی جائے، یا وہ حیض کی حالت میں نہ ہو، پاکی کی حالت میں ہو، حیض کے بعد اس نے غسل کر لیا ہو اور اس عرصے کے اندر بھی اس نے غسل کرنے کے بعد خامد نے صحبت نہ کی ہو، یعنی حیض کی حالت میں بھی حرام ہو گیا اور اس طہر میں بھی حرام ہو گیا کہ آدمی صحبت کر چکا اور اس کے بعد پھر اس کو طلاق دے، یہ شریعت میں منع ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ ناراض ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ وہ رجوع کرے، دوبارہ اس کو بیوی بنائے، پھر اس کے بعد انتظار کرے حتیٰ کہ وہ حیض گزر جائے، وہ پاک ہو جائے، غسل کرے، اس کے بعد اگر اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے بغیر صحبت کیے تو وہ اس حالت طہر میں طلاق دے جس میں اس نے اس سے صحبت نہیں کی، اور فرمایا کہ یہ وہ عدت ہے جس کے متعلق اللہ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا کہ عدت کے اندر طلاق دو، یہ ہے وہ عدت۔ صحیح بخاری کی 4908 اور مسلم کی 1471 نمبر حدیث ہے۔ تو بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جدید جو فتنہ ہے کہ بس اس سے غرض نہیں کہ کون کیا کرتا ہے اور کس نے کیا قصور کیا ہے، بس اس کو برداشت کرو، وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، ٹھیک ہے، حکمت ضرور اختیار ہونی چاہیے، وہاں بھی ہر وقت ڈنڈا لے کر پیچھے پڑ جانے سے وہ بندے سے بھی تعلق ٹوٹ جائے، وہ متنفر ہو جائے، شریعت کا یہ بھی مطلوب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے غصے کا اظہار کرنا، اس کے لیے ٹوکنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ کبھی آپ موٹر سائیکل کی لائٹ جلا کر دن میں چلیں، لوگ اشارے کرتے ہیں لائٹ بند کر دو، کیوں؟ انہیں محسوس ہوتا ہے فضول کام کر رہا ہے۔ اور آدمی اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جائے، آخرت کے بارے میں اس کے اندر فکر ہی ختم ہو جائے، آخرت کے لیے، لوگوں کے لیے بالکل نہ سوچے سمجھے اس کا ذاتی معاملہ ہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آدمی برائی کو دیکھے کوشش کرے ہاتھ سے روکنے کی، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ ادنا ایمان ہے۔ اب ہاتھ سے کس نے روکنا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہے۔ اب طاقت سے کیا مراد ہے؟ اس کے پاس حکومت ہے تو پوری دنیا میں روک دے، اس کے پاس حکومت نہیں ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ بچے مجھ سے خرچ لیتے ہیں، میں ان کے غیر شرعی کام کو روک سکتا ہوں، میری اتنی چلتی ہے، میری اتنی طاقت ہے کہ اگر میں روکوں تو یہ رک جائیں گے۔ یہ نہیں کہ روکا اور بچہ اس سے جدا ہوا اور جدا ہونے کے بعد الگ شہر میں چلا گیا کہ چلو جان چھوٹی بابے جی سے، ایسا بھی نہیں، حکمت کے ساتھ اس کو روکے، ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں، زبان سے روکے، تو طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے۔ زبان سے بھی کون روکے گا؟ جس کو دین کا علم ہوگا، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھتا ہوگا، اس کے اندر حکمت کے ساتھ بیان کرنے کی صلاحیت ہوگی، ورنہ کسی عالم کو بلائے اور عالم سے رد کروا دے کہ دیکھیں جی ان کے اشکالات ہیں، ان کے ذہن میں سوال ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھائیے، تو وہ ان کو آسان انداز سے سمجھا لے، کیونکہ اس کے پاس ایک علم ہے اور اس مسئلے کی گہرائی تک وہ اس کو سمجھتا ہے، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت ہے۔ زبان سے روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا تو نہیں لیکن زبان سے اس کی ماں اور بہن کو ایک کر کے گالیاں دے کر اور پھر میں کہوں کہ تو یہ کام نہیں کرنا، یہ مراد نہیں۔
استطاعت یہی ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو، دین کی فہم ہو، بات کرنے کا طریقہ ہو، وہ اس کو بات کرے۔ اور اگر اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے تو فرمایا دل سے برا جانے۔ اور یہ ادنا ایمان اس لیے ہے کہ اس نے جہاد کے راستے میں قدم ہی نہیں رکھا۔ برائی کے خلاف جو جہاد ہے اس کی ابتدا تو دین سیکھنے سے ہوگی، دین سیکھنے کے بعد پھر اس دین کو بیان کرنے سے ہوگی۔ اس نے اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا، وہ اپنی دنیا میں مشغول رہا، وہ بی ایس سی اور ایم ایس سی کرتا رہا، سی اے اس نے کر لیا، لیکن دین کی معلومات اس کے پاس نہیں ہے اور وہ کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے اپنی حد تک، یعنی یہ شخص گناہگار نہیں ہے، یہ اپنی حد تک مسلمان ہے، اور لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اگر اس نے یہ دو چیزیں نہیں کی تو اسلام اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو برا سمجھے، خود اس سے بچے۔ برا سمجھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ خود بچے۔ آج ہم آہستہ آہستہ اس برے کام میں خود ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھائیو شریعت کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ تعلق کے معاملے میں بھی ہم نے اس کے حدود کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس تعلق کے اندر آ کر اور صلہ رحمی کے اندر آ کر ایسے گم ہو جائیں کہ ہم کسی کی اصلاح ہی نہ کر سکیں، تو یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے۔ اور توبہ کا دروازہ بڑا خوبصورت دروازہ ہے، ہم جیسے بوڑھوں کے لیے بھی کھلا ہے۔ پچھلی خطائیں صرف یہ کہنے پر اللہ معاف کر دے گا، اللہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، پھر جو تھوڑی سی زندگی رہ گئی اس زندگی کے مطابق، شریعت کے مطابق اس زندگی کو ہم گزار لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ بس یہی ہمارا مقصود ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، ہمیں ایمان اور عمل صالح کی حالت میں موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔